بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم مؤطا امام محمد کے سبق نمبر 258 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے ایسی بکری جو مرنے سے پہلے ذبح کر دی گئی ہو۔ آج کے ہمارے سبق کا جو باب ہے وہ باب الشاتی و غیر ذالک تزکا قبل ان تموتا، کہ یہ باب اس بکری اور اس کے علاوہ چیزوں کے بیان میں ہے کہ جو مرنے سے قبل ذبح کر دی جائے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بھی ایک حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، اور ہم پہلے اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور پھر امام محمد نے جو اس پر تبصرہ فرمایا اور اس کے ضمن میں جو مسئلے کے احناف کی تائید میں جو گفتگو ہوگی وہ مختصر سی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو بہرحال اس کی حدیث پاک امام محمد یہ ذکر کرتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا یحیی بن سعید عن ابی مرۃ انہ سأل ابا ہریرۃ عن شاة ذبحها فتحرك بعضها فأمره بأكلها ثم سأل زید بن ثابت فقال ان المیتۃ لتتحرک ونہاہ۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے اور وہ ابو مرہ سے خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایسی بکری کے بارے میں دریافت کیا کہ جس کو کسی نے ذبح کیا، پھر اس کے کسی حصے نے حرکت کی، تو کیا وہ حلال ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس کے کھانے کا حکم دیا۔ پھر اس شخص نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ مرا ہوا جانور بھی بڑا ہلتا ہے، تو آپ نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ قال محمد اذا تحرکت تحرکا اکبر الرأی فیہ والظن انها حیۃ اکلت واذا كان تحرکها شبیہا بالاختلاج واکبر الرأی والظن فی ذلك انها میتۃ لم توکل۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب ذبح شدہ جانور حرکت کرے اور غالب رائے اور ظن اس کے متعلق یہ ہو کہ وہ ذبح کے وقت زندہ تھا تو اسے کھایا جائے، اور جب اس کی حرکت آنکھ پھڑکنے یا دل کی حرکت کے مشابہ ہو اور ظن غالب اور بڑی رائے یہی ہو کہ وہ مر چکا ہے، مردہ ہے، تو اسے نہ کھایا جائے۔ اب اس باب میں جو مسئلہ ذکر کیا گیا وہ ذبح کیے جانے والے جانور کی موت و حیات کے متعلق ہے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کا زندہ ہونا وہ تو ضروری ہے، جو ذبح سے پہلے ہی مر چکا ہو اور ٹھنڈا ہو چکا ہو وہ مردار کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور جانور کی زندگی چونکہ وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو مستقرہ اور اصلی۔ مستقرہ جو ہے وہ حیات ہے جس میں زندگی ثابت کرنے کے لیے کسی علامت کی ضرورت نہ ہو، بلکہ جانور کی ظاہری شہادت ہی اس کی زندگی پر دلالت کرتی ہے۔ اور اصلی حیات وہ ہے کہ جس میں نفس حیات کا ثبوت پایا جائے، یعنی علامات کے ذریعے اس کی زندگی معلوم کی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک ذبح کیے جانے والے جانور میں نفس حیات ہی کافی ہے، یعنی جس کو علامات کے ذریعے معلوم کیا جا سکے۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک حیات مستقرہ کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ اسی فرق کے پیش نظر ایک ہی مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھانے کا حکم دیا، کیونکہ جانور نے ذبح ہونے کے بعد ہاتھ پاؤں ہلائے تھے اور یہ حرکت اس کی زندگی کی علامت ہے، لہذا زندہ جانور کو ذبح کیا گیا۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک حیات مستقرہ کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی ذبح کیے جانے والے جانور کی حالت خود بتاتی ہو کہ وہ زندہ ہے۔ ان دونوں اقوال میں سے احناف کے نزدیک جو
قول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ معمول بھی ہے، یعنی اسی پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کی باقاعدہ تائید موجود ہے، اور اس کی تائید جو ہے وہ بہت سے آثار سے ہوتی ہے، جیسا کہ طاؤس فرماتے ہیں کہ جب بکری وغیرہ ذبح کی جائے پھر اس کی ضمن حرکت کی اس کے حلال ہونے کے لیے اتنی زندگی کافی ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب ذبح شدہ جانور دم ہلائے یا ٹانگوں کو حرکت دے یا اس کی آنکھیں ادھر ادھر پھریں تو وہ جانور ذبح ہو گیا ہے اور حلال ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ پھینکنے یا گرنے یا سینگ سے مرے ہوئے اور جسے درندے نوچ ڈالیں، ان سب کے متعلق فرمایا کہ جب تم ان میں سے کسی کو ذبح کرے، تم میں سے کوئی ان میں سے کسی کو ذبح کرے اور اس کی آنکھیں ادھر ادھر پھریں یا اس کی ٹانگوں میں سے کوئی ٹانگ کھڑی ہو جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ جب ذبح کیے گئے جانور کی آنکھیں ادھر ادھر پھریں یا اس کی دم نے حرکت کی یا کوئی اور جگہ جو ہے وہ حرکت میں آ گئی تو وہ یقیناً حلال ہے۔ اب مصنف عبدالرزاق میں یہ روایات موجود ہیں اور ان آثار سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے کہ جانور میں اصل جو ہے وہ حیات کا ہونا ضروری ہے، زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول جو ہے وہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے، اس کی تائید کسی اور صحابی سے نہیں ملتی۔ علامہ زرقانی نے جو شرح موطا امام مالک ہے زرقانی میں لکھا ہے کہ ابو عمر یعنی ابن عبد البر نے کہا ہے کہ میں کسی ایک صحابی کو بھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قول کے موافق قول کرنے والا نہیں پاتا، حالانکہ مخالفت میں حضرت ابو ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم اور اکثر کا یہی مسلک وہ موجود ہے۔ علامہ زرقانی نے اسی صفحے پر موطا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کتاب ہے اسی پر امام مالک رضی اللہ عنہ سے ایک سوال کے ضمن میں لکھا کہ ان سے کسی نے پوچھا ایک بکری گر گئی ہے اور اس کا کوئی حصہ ٹوٹ گیا، تو اس کے مالک نے اسے پا لیا اور ذبح کر ڈالا، اس میں سے خون تو نکلا لیکن اس نے حرکت نہیں کی، کیا اس کا کھانا حلال ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا کہ جب اسے اس نے ذبح کر ڈالا اور اس کا خون بہ نکلا اور وہ آنکھیں ادھر ادھر پھیرتی تھی تو وہ کھا لیں۔ تو بہرحال ان تمام آثار سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ حیات اصلی کا جانور میں ہونا ضروری ہے، حیات مستقرہ نہیں، حیات اصلی کا ہونا ضروری ہے۔ یہی اکثر حضرات کا مسلک اور مذہب ہے۔ حیات اصلیہ کی علامات کے متعلق فتاوی عالمگیری کی ایک عبارت جو ہے وہ جس کا ذکر کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس بارے میں جو مزید جو ہے تشفی وہ ہو جائے۔ اب اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گھریلو جانور میں بوقت ذبح اصل حیات ہی کافی ہے، کم ہو یا زیادہ ہو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہی مسئلہ ہے، لیکن صاحبین کے نزدیک اصل حیات کافی نہیں ہے بلکہ حیات مستقرہ کا اعتبار کیا جائے گا، جیسا کہ بدائے میں ہے کہ گری ہوئی، گلا گھونٹی ہوئی، پھینکی ہوئی اور مریضہ بکری، سینگ سے ماری ہوئی، پھٹے ہوئے پیٹ والی جب ذبح کی جائے تو دیکھا جائے کہ اگر اس میں حیات مستقرہ ہے تو حلال ہوگی، ذبح کے ساتھ یہ بالاجماع حلال ہو جائے گی۔ اگر اس میں حیات مستقرہ نہ ہو تو وہ حلال ہوگی ذبح کے ساتھ، برابر ہے کہ اس میں حیات مستقرہ پائی جائے یا نہ پائی جائے۔ اچھا، امام اعظم کے نزدیک یہی صحیح ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ جو لکھا گیا یہ سارا کچھ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے میں پیش کروں، ابھی بات جاری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسا کہ سرخسی کی محیط میں ہے، بعض فتویٰ جات میں یوں مذکور ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کا پایا جانا حلال ہونے کے لیے شرط ہے، یا تو حرکت کرے یا خون نکلے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو حلال نہیں ہے، جیسا کہ بدائے میں ہے کہ اگر ذبح کی گئی بکری یا گائے تو اس سے خون نکلا لیکن حرکت نہ کی اور اس کا خون اس طرح نکلا کہ جس طرح زندہ کا نکلتا ہے، تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اسے کھایا جائے گا، اور اس پر ہی ہم احناف کا عمل ہے۔ ایک آدمی نے بکری مریضہ جو تھی اسے ذبح کیا، تو اس کے منہ کے سوا کسی اور جگہ نے حرکت کر دی، اگر اس نے منہ کھول دیا تھا تو کھا لے ورنہ نہ کھائے۔
اگر اس نے پاؤں لمبا کیا، دراز کیا تو نہ کھائے، اور اگر اپنی طرف کھینچ لیا تو کھایا جائے گا۔ اگر اس کے بال کھڑے نہ ہوں تو نہ کھائے، اگر بال کھڑے ہو جائیں تو کھا لی جائے۔ یہ سب صورتیں اس وقت ہیں جب کہ یہ نہ معلوم ہو سکے کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں، تو جب کے وقت اسے یہ پتہ ہی نہیں چلا، تاکہ یہ علامات اس کی حیات کے لیے دلیل بن جائیں۔ اور جب وقت ذبح تجھے اس کی زندگی کا یقین سے معلوم ہے کہ زندہ ہے تو ہر حال میں اس کا کھانا جائز ہے۔ علماء احناف نے حیات اصلی کے لیے علامات ذکر فرمائی ہیں جن کا مشاہدات سے تعلق ہے۔ وقت ذبح منہ بند کر لینا، آنکھیں ادھر ادھر پھیرنا، پاؤں اپنی طرف کھینچنا وغیرہ، ان کا تعلق چونکہ روح کے ساتھ ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ ابھی روح باقی تھی کہ ذبح کر دیا گیا، اس لیے ان تمام علامات کے پائے جانے سے حیات ثابت ہوتی ہے، اس لیے اس جانور کا کھانا بھی جائز ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہمارا آج کا سبق تھا، اور اس کا آپ خلاصہ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔